اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سب سے پہلے آج 15 شوال اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ شہادت ہے۔ اس موقع پر تمام مؤمنین کرام کو اور تمام مراجع اعظام اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری امام مولانا صاحب العصر والزمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں پرسا و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ جس طرح سے امام کی تاریخ شہادت کے سلسلے میں گفتگو کی جاتی ہے، تو امام کی شہادت کی 2 تاریخیں نقل کی گئی ہیں۔ پہلی یہی 15 شوال ہے اور بعض جگہ پر 25 شوال کا بھی ذکر آیا ہے۔ گزرتے ہوئے کوشش یہ کریں گے کہ ان 25 سے 30 منٹ میں بعض مسائل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے جائیں کہ جس سے امام کا جو دوران تھا، جو ان کی دوران امامت تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس فضا کی معرفی ہو کہ جس فضا میں امام نے اپنی زندگی بسر کی، اور کس طرح سے اسلامی جو سوسائٹی تھی، جو اسلامی جامعہ تھا، اس کی تربیت اور تعلیم میں قدم برداری فرمائی۔ ان باتوں کو ذکر کرنے سے پہلے سب سے پہلے جس آیہ کریمہ کو ہم نے اپنی اس تقریر کا سرنامہ بنایا ہے، اس کے سلسلے میں چند دقائق تمہیداً گفتگو کرنا بھی ضروری ہے۔ سورہ توبہ کی 119 نمبر آیت ہے کہ خدا متعال فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں تم لوگ متقی بنو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ رہو، یعنی صادقین کے شانہ بشانہ رہو، نہ ان سے پیچھے آؤ نہ ان کے آگے جاؤ، جو صادقین کہیں وہ سنو، اور جو صادقین کے علاوہ کوئی کچھ کہے اس کو مت سنو۔ کونوا مع الصادقین، دیکھیں جس امر کا استعمال خدا متعال نے اس آیہ کریمہ میں کیا ہے وہ کون ہے۔ کونو یعنی کون ہے اس کا مصدر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے وجود کو ان صادقین کے ساتھ ڈھال دو۔ اب واضح طور کے اوپر قرآن کے اندر یہ آیت تو مذکور ہے، سورہ توبہ کی 119 نمبر آیت، لیکن اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ صادقین ہیں کون۔ صادقین کا نام ضرور لیا گیا ہے اس آیت میں، لیکن یہ معرفی نہیں کرائی گئی ہے کہ ان کا نام لے کے بتا دیا جاتا کہ بھائی فلاں صادقین میں سے ہیں، فلاں صادقین میں سے ہیں، فلاں صادقین میں سے ہیں، لہٰذا یہ جو ہے یہ نہیں بتایا گیا ہے۔ اس کی تحقیق کے لیے بعض بھائی اپنی کتابوں سے مراجعہ دینا، ریفرنس دینا کسی بھی حدیث کا یہ بہت آسان ہے، اور اپنے تو ان کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو جو دلیل دی جاتی ہے وہ دوسرے کو دی جاتی ہے، جو منکر ہوتا ہے اس کو دلیل دی جاتی ہے۔ اگر کسی منکر کو دلیل دیں گے تو ہم اپنے پاس سے نہیں دیں گے، بلکہ اسی کی جیب سے نکالیں گے دلیل، اور کہیں گے دیکھو یہ تمہاری جیب کے اندر موجود تھا، یہ دلیل تمہارے منابع میں موجود ہے۔ اسی طرح سے اسی عقلائی بات پر عمل کرتے ہوئے صحیح مسلم کی 6 جلد کے 3 صفحے پر درج ایک
حدیث کی طرف اشارہ کریں گے کہ بہت مختصر حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفۃ، اسلام عزیز رہے گا 12 خلیفہ کے ذریعے۔ خلیفہ جیسے قرآن کریم میں موجود ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ تو خلیفہ کا جو لفظ ہے اس کے اندر کوئی بحث نہیں ہے، کیونکہ خلیفہ کا لفظ اور امام کا لفظ تقریباً ان موارد میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، گرچہ عوام کے نزدیک اس کے اندر فرق ہو، جیسا کہ آیہ کریمہ میں خدا متعال نے اشارہ فرما دیا کہ داؤد کو خلیفہ بنایا ہے، جناب داؤد کو خلیفہ بنایا ہے۔ یا جب آدم کی بات کی گئی، جناب آدم علیہ السلام کی، تو بھی خلیفہ کا لفظ استعمال کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا یزال الاسلام عزیزا، اسلام ہمیشہ عزیز رہے گا الا 12 خلیفۃ، 12 خلیفہ کے ذریعے۔ تو یہ 12 خلیفہ یہ ہیں کون؟ اس کے اندر طول نہیں دینا، جس طرح سے عرض کیا کہ مقدمتاً اس بات کو عرض کر رہی ہے، ایک مختصر سی تمہید ہے صادقین کی توضیح کے لیے۔ تو اس سے پہلے کہ اس کو طول دیں، ایک حنفی عالم دین کے کلام کو نقل کریں گے ان کی کتاب کے ساتھ۔ کتاب کا نام ہے ینابیع المودہ، اور جو عالم دین ہیں جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے یہ ایک حنفی عالم دین ہے، سلیمان قندوزی۔ یہ اپنی کتاب میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو یہ نقل کرتے ہیں۔ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، کیا لکھا انہوں نے؟ نقل کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم کی یہ حدیث متواتر احادیث میں سے ہے۔ متواتر یعنی کیا؟ یعنی قطعاً یہ رسول کی زبان سے صادر ہوئی ہے، قطعاً رسول کی زبان سے صادر ہوئی ہے۔ یہ کسی ایک یا دو یا تین راوی نے نہیں بیان کی ہے، بلکہ 50 کی تعداد میں راوی تھے کہ جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، لہٰذا قطعاً یہ حدیث رسول پاک کی زبان پر جاری ہوئی ہے۔ یہ ان کے جملے ہیں۔ جب جاری ہوئی ہے اس کا مطلب یہ رسول کا کلام ہے۔ رسول کا کلام ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے اوپر عمل کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ اب وہی عالم دین اپنی کتاب میں آگے بڑھ کے کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ تمام فرق اسلامیہ میں جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں، کہیں پر بھی کوئی آپ کو ایسا فرقہ نہیں ملے گا، کوئی ایسا فرقہ نہیں ملے گا کہ جو 12 خلیفہ کے اوپر اعتقاد رکھتا ہو۔ کوئی خلیفہ نہیں ملے گا سوائے وہ لوگ کہ جو اہل بیت اطہار رسول کے آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ صرف وہ لوگ ایسے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ تحلیل فرمائی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس سے خلفاء سے مراد خلفاء راشدین کو لیں تو وہ 12 نہیں ہے، 12 سے کم ہے۔ اگر خلفاء سے مراد خلفاء اموی ہوں یا خلفاء عباسی ہوں تو وہ سب کے سب 12 سے زیادہ ہیں۔ جب رسول نے فرما دیا کہ 12 ہوں گے تو مطلب یہ کہ نہ 13 ہوں گے اور نہ 12 سے کم ہوں گے، لہٰذا کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان 12 کی تفسیر کا پہلا مصداق علی ابن ابی طالب کو بنائیں اور آخری مصداق حضرت صاحب العصر والزمان کو بنائیں۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی، یہ صاحب ینابیع المودت کے جملے۔ اور آج ہم انہی 12 خلفاء میں سے کہ جو خلفاء برحق ہیں اور جو خدا متعال کی طرف سے منسوب کیے گئے ہیں، ہم انہی 12 کے جو چھٹے چشم و چراغ ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ہم آج ان کی شہادت کو منا رہے ہیں۔ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول مصادف با ولادت رسول اللہ سن 83 ہجری میں ہوئی۔ والدہ کا نام جناب ام فروا، اور
شہادت کے سلسلے میں جس طرح سے بیان کیا کہ 2 روایتیں ملتی ہیں سن 148 ہجری میں۔ امام صادق علیہ السلام کی جو زندگی کا دور رہا ہے یہ ایسا دور تھا کہ جو تمام ادوار اسلامی سے مختلف تھا۔ اسلام کی تاریخ میں نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کبھی اس طرح کا دور نہیں گزرا۔ مثال کے طور پر جب بھی کسی امام کی زندگی کے اوپر ہم نگاہ ڈالتے ہیں، جب بھی کسی امام کی سیرت یا ان کی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو ملتا ہے کہ جس طرح سے دور ہوتا ہے اس طرح کی فعالیتیں پائی جاتی ہیں۔ زمانے کے مطابق، زمانے کے حساب سے، زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے امام کی فعالیتیں آگے بڑھتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانے کو دیکھیں تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب بنی امیہ کی حکومت اپنے اوج پر تھی، یزید کی خلافت اور یزید کے بعد دوسری خلفائے بنی امیہ کی خلافت، وہ ایسا دور تھا، لہٰذا امام کو نہ کسی سے ملنے دیا جاتا تھا، نہ امام کو اتنی فرصت دی جاتی تھی کہ وہ تعلیمات اسلامی کو بیان کریں، لیکن امام ان تعلیمات اسلامی کو اپنے طریقے سے بہترین انداز میں بیان کرتے چلے گئے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے امام نے کیا رد عمل انجام دیا، کس طرح سے امام نے تعلیمات اسلامی کو آگے بڑھایا۔ امام نے صحیفہ سجادیہ کہ جس کے اندر دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے تعلیمات کو آگے بڑھایا، تعلیمات انسانی اور تعلیمات اسلامی کو آگے بڑھایا۔ اسی طرح سے جب ہم چھٹے امام کی زندگی کے دور کو دیکھتے ہیں تو چھٹے امام کی زندگی کا وہ دور ہے کہ جب بنی امیہ کی حکومت اپنے ضعیف ترین مرحلے پر آ چکی تھی اور بنی عباس کی جو حکومت تھی یہ اقتدار پر آنے والی تھی، یعنی حکومت کے اندر پلٹوار ہونے والا تھا، حکومت پلٹنے والی تھی، اب تسلط بدل رہا تھا، لہٰذا بنی امیہ کے پاس اب اپنے اقتدار کو اگر بچانا تھا تو وہ بنی عباس سے مقابلہ کریں، بنی عباس سے مقابلہ کریں۔ ان کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ امام کے اوپر شکنجہ کشی کریں یا امام کے اصحاب کو روکیں یا امام کے جو مجلس درس ہے اس کو جو ہے بند کروائیں، ان کے پاس یہ موقع نہیں تھا، بلکہ وہ بنی عباس سے لڑ رہے تھے۔ اور بنی عباس دوسری طرف آل بیت رسول خدا، اہل بیت علیہم السلام کی خونخواہی کا جھنڈا بلند کر کے حکومت کو طلب کر رہے تھے۔ تو یہ ایک فرصت کا موقع تھا، یہ ایک ایسی فرصت تھی کہ جس کے اندر بنی عباس اور بنی امیہ آپس میں الجھے ہوئے ہیں، اور امام صادق علیہ السلام اور ان سے پہلے ان کے والد ماجد امام باقر علیہ السلام کو بہت بہترین موقع ملا تعلیمات اسلامی کو آشکارا طور سے مسلمانوں تک پھیلانے کا۔ یہ موقع جو ہے امام کو اس دوران فراہم ہوا۔ اب جب ہم اس دور کو دیکھیں آ کے تو امام نے اپنی ایک یونیورسٹی بنائی، ایک دانشگاہ کی تشکیل دی، حتیٰ کہا یہ جاتا ہے مختلف روایات میں، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ امام کے جو شاگردوں کی تعداد تھی جو ایک درس کی مجلس میں ملتے تھے وہ 4000 سے زیادہ تھے، 4000 سے زیادہ۔ بعض لوگ کوفے میں، اور یہ سب 4000 لوگ جو امام کے پاس آ کے پڑھا یا 4000 سے زیادہ لوگ جو امام کے پاس آ کے پڑھ رہے تھے، یہ سب کے سب مدینے میں ہی نہیں رک جاتے تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد
یہ سب اپنی اس جگہ سے جہاں سے یہ آئے ہوئے تھے، اس تعلیم کے، اس تعلم کے اشتیاق میں یہ جو زانو ادب طے کرنے کے لیے امام صادق علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تھے، یہ سب کے سب، یہ تمام لوگ اپنے انہی مناطق کی طرف واپس لوٹ جاتے تھے کہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ میں جب کوفے کی مسجد سے گزر رہا تھا تو میں نے 900 سے زیادہ حدیث کے استادوں کو دیکھا، حدیث کو نقل کرنے والے اساتید کو دیکھا کہ جن کی تعداد 900 سے زیادہ تھی، اور وہ سب کے سب یہ کہہ رہے تھے حدثنی جعفر ابن محمد، حدثنی جعفر ابن محمد، کہ میں نے جعفر ابن محمد سے یہ حدیث سنی، میں نے جعفر ابن محمد سے یہ حدیث سنی علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہ ہے امام کی جو تعلیمات، اس کا ایک مختصر نتیجہ۔ امام کی جو تعلیمات تھیں، اس کے لیے زیادہ توضیح اور زیادہ طول دینا میرے خیال سے شاید اتنا مناسب نہ ہو، بلکہ ایک جملہ ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے واضح طور پر آشکار کر دے گا، بیان کر دے گا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ امام کے سامنے 2 سال یا 3 سال جیسی مختصر مدت تک جس نے زانو ادب طے کیے، وہ خود جا کے اب اپنا فقہی مذہب کی تاسیس دے رہا ہے۔ وہ لوگ کہ جو امام کے سامنے، جو امام کی شاگردی کرتے ہیں، جو امام کے شاگرد کہے جاتے ہیں، وہ خود کیا کر رہے ہیں؟ اپنا فقہی مذہب، اپنے آپ کو امام منوا لیا انہوں نے۔ تو ایسا استاد کس کو ملے گا؟ ایسا استاد کس کو بھلا ملے گا؟ جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ اکثر اہل سنت حضرات حنفی ہیں۔ حنفی یعنی کیا؟ یعنی ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، یعنی ابو حنیفہ کا جو فقہی مذہب ہے اس کو مانتے ہیں۔ یا مالکی ہیں، یعنی کیا؟ یعنی مالک کا جو فقہی مذہب ہے اس کو مانتے ہیں، اس کے حساب سے اپنے احکام کو انجام دیتے ہیں۔ اور چاہے مالک ہوں یا چاہے ابو حنیفہ، یہ دونوں امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ حتیٰ ابو حنیفہ کے جن کی کنیت ہے ابن نعمان، ابو حنیفہ کی کنیت ابن نعمان ہے، ابو حنیفہ خود اپنی زبانی کہتے نظر آتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک ابن نعمان، کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو ابن نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یعنی وہ 2 سال کہ جس میں انہوں نے امام صادق علیہ السلام کی شاگردی کی، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو یہ ہلاک ہو گئے ہوتے۔ یا مثال کے طور پر واصل ابن عطا کہ جو معتزلی مذہب کا مؤسس ہے، یا حسن بصری کہ جو بصرے کے فلسفی مکتب کا مؤسس ہے، یہ سب کے سب شاگردان امام صادق علیہ السلام ہیں۔ اور بعض اور دوسرے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد آپ کو ملیں گے۔ مثال کے طور پر جابر ابن حیان کہ جن کو شیمیائی کا باپ کہا جاتا ہے، یا مثال کے طور پر حشام ابن حکم، ابان بن تغلب، یہ تمام افراد وہ افراد ہیں کہ جو امام کے سامنے زانو ادب طے کرتے تھے اور امام کی درسگاہ میں بیٹھتے تھے۔ یہ امام کی تعلیمات کا نتیجہ تھا، اور امام کی تعلیمات کے اثرات یہ تھے کہ جیسے جابر ابن حیان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے 200 سے زیادہ کتابوں کی تالیف کی، مختلف موضوعات کے اوپر 200 سے زیادہ کتابیں۔ یا خود حشام ابن حکم نے 31 کتابیں، جس طرح سے ملتا ہے 31 کتابیں انہوں نے لکھی۔ اس سے پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا کہ کوئی علمی موضوعات کے اوپر کوئی مسلمان آ کر کتابیں لکھے۔ تاریخ کے اوپر بھلے ہی لکھ دیں، یا اگر علمی کچھ لکھتے بھی تھے تو ادب کے اوپر لکھتے تھے، لیکن یہ امام کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ جو انہوں نے اس طرح سے اپنی تالیفات کا سلسلہ شروع کیا۔ یا وہ واقعہ کہ جب مصر سے یا دنیا کے کسی کونے سے جو ہمارا سولر سسٹم ہے کہ جس کے اندر سورج ہیں، چاند ہیں اور 9 پلانٹس ہیں، اس کا نقشہ بنا کے لے کے آیا،
اس کا نقشہ بنا کے لے کے آیا، اور وہ جو نقشہ تھا وہ اس طرح سے بنا تھا کہ جس کے اندر سورج زمین کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، وہ اس طرح کا نقشہ تھا۔ یعنی اس وقت جو علم تھا وہ یہاں تک پہنچا تھا، وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ جب اس نے اپنے اس نقشے کو امام صادق علیہ السلام کو دکھایا تو امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیرا یہ جو نقشہ ہے یہ غلط ہے، کیونکہ سورج زمین کے ارد گرد چکر نہیں کاٹتا، بلکہ زمین وہ ہے کہ جو سورج کے ارد گرد چکر کاٹتی ہے۔ تو یہ امام کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام کا یہ بتایا ہوا فارمولا تھا کہ جو اس نے اپنایا، اور اپنانے کے بعد آج ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ آج جتنے بھی دانشور ہیں، جتنے بھی لوگ کہ جو ان فنون میں ماہر ہیں، وہ سب کے سب اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زمین ہے کہ جو سورج کے ارد گرد چکر کاٹتی ہے، نہ کہ سورج کے جو زمین کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہو۔ تو یہ امام کی دی ہوئی تعلیم ہے، یہ امام کی بتائی ہوئی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ روایات میں مکرر اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ جب لوگ آتے تھے اور مختلف مسائل، چاہے وہ علوم دنیاوی سے متعلق ہوں یا پھر دینی علوم سے مرتبط مسائل ہوں، ان تمام چیزوں کے اوپر امام کے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کرتے تھے، اور امام کے ساتھ بیٹھ کے بحث و مباحثہ ہوتا تھا، اور آخر میں امام کی بات کو تسلیم کر کے جاتے تھے۔ یہ امام صادق علیہ السلام کا کنٹریبیوشن ہے کہ جو آپ نے اس فرصت کا استعمال کرتے ہوئے اسلام کو بخشا، اور اپنی اس 65 سالہ زندگی میں ایسے افراد کی تربیت کی کہ جنہوں نے اسلام کے پرچم کو سربلند کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر امام کے بہترین شاگردوں میں ہم کسی کا نام لیں تو وہ حشام ابن حکم ہے۔ حشام ابن حکم امام صادق علیہ السلام کے مذہب پر نہیں تھے۔ حشام ایک 12 سے 13 سال کے ایک جوان تھے کہ جو بہت ہی زیادہ ذہین اور متفکر سوچ رکھنے والے یعنی متفکر سوچ رکھنے والے تھے۔ امام نے جب امام کے کمالات کو سنا تو انہوں نے اپنے چچا حشام ابن حکم نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ میری امام صادق علیہ السلام سے ملاقات کروائیے۔ تو جب ملاقات ہوئی اس کے بعد 2-3 جلسات ہوئے، پھر انہوں نے امام کی شاگردی کو اپنایا اور امام کے شاگرد بنے، اور اس کے بعد حشام ابن حکم بنے۔ حشام ابن حکم کے مناظرات مشہور و معروف ہیں کہ جب ایک شامی آیا، متعدد روایات ہیں، متعدد مناظرات ہیں، شامیوں کے متعدد روایات ہیں، جو مناظرات ہیں جو روایات میں ملتے ہیں کہ جب شامی آیا اور اس نے کہا کہ میں متعدد علوم، متعدد فنون کا ماہر ہوں، تو امام کے پاس متعدد شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ہر علم کا ماہر شاگرد امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے کہا کہ میں علم ادب میں چاہتا ہوں مناظرہ کروں تو کسی ایک شاگرد کی طرف اشارہ کیا۔ جب اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں علم کلام میں مناظرہ کروں تو اس نے دوسرے شاگرد کی طرف مناظرہ کیا، تو امام نے دوسرے شاگرد کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس نے شامی نے دوبارہ کہا کہ میں آپ کے شاگرد سے نہیں، میں خود آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے پلٹ کے جواب یہ دیا کہ اگر تم نے میرے شاگرد کو محکوم کر دیا تو گویا تم نے مجھے محکوم کر دیا۔ یہ ہے تعلیم کا نتیجہ، یہ ہے تعلیم کہ ایسی تعلیم دے دی کہ ایک ایسا عالم کہ جو تمام علوم کا متبحر ہو، کہ جو ہر علم پر مسلط ہو، جب وہ آ کے امام سے کہے کہ مجھے اس علم میں مناظرہ کرنا ہے تو کہا اس سے مناظرہ کر کے دکھاؤ۔ اور اسی طرح سے جب کسی کو امامت کے اوپر مناظرہ کرنا ہوتا تھا تو امام حشام کی طرف اشارہ فرماتے تھے کہ حشام ابن حکم کے ساتھ مناظرہ کرو۔ ایک حشام ابن حکم کا مناظرہ کہ جو بہت ہی دلچسپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ
امام جب اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے تو خود امام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہشام تم اپنا وہ والا مناظرہ ذرا سناؤ. تو ایک اس مناظرے کو سنا دینا میرے خیال سے فائدے سے خالی نہیں ہے کہ ہشام ایک دن تشریف لائے اور دیکھا کہ امام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ ہشام ذرا بتاؤ کہ تم نے عمرو بن عبید کے ساتھ کیا کیا. عمرو بن عبید کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا الا تخبرنی کیف صنعت بعمرو بن عبید، عمرو بن عبید کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تو ہشام نے کیا کہا؟ ہشام نے عرض کیا کہ مولا میں آپ کے سامنے شرماتا ہوں اور میری زبان آپ کے سامنے نہیں کھلتی. تو امام نے فرمایا اذا امرتکم بشیء فافعلوہ، جب ہم تم سے کوئی کام کرنے کو کہیں تو کیا کرو. پھر ہشام نے اپنے مناظرے کو بیان کرنا شروع کیا. ہشام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ یہ چلا کہ مسجد بصرہ میں عمرو بن عبید بیٹھتا ہے، تو میں جمعے کا دن جب عمرو بن عبید اپنی مجلس درس برپا کیے ہوئے تھا تو میں اس دن اس مجلس میں جا کے بیٹھ گیا اور پیچھے کی طرف جا کے بیٹھا. جب ان کا ہشام کی نوبت آئی کہ بھائی اب یہ کچھ بولیں تو کیا ہوا، ہشام سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے. تو ہشام نے کہا کہ میرے کچھ مختصر سے سوالات ہیں، میرے کچھ مختصر سے سوالات ہیں. تو کہا کہ اچھا بتاؤ کیا سوال ہے، کس چیز کے بارے میں؟ عمرو بن عبید نے کہا کس چیز کے بارے میں تم سوال کرنا چاہتے ہو، بتاؤ ذرا ہم کو. تو ہشام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ الک عین، کیا تمہارے پاس آنکھیں ہیں؟ بہت تعجب میں ڈال دینے والا سوال ہے کہ کسی مفتی سے، کسی اتنے بڑے عالم سے جا کے کوئی جوان، کوئی 15-16 سال کا جوان یہ سوال کرے کہ کیا تمہارے پاس آنکھیں ہیں. تو اس نے ایک مرتبہ کیا جواب دیا؟ کہا کہ اے لڑکے یہ کیسا سوال ہے، یہ کس چیز کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ ہشام نے ایک مرتبہ جواب دیا، کہا کہ یہ ہمارا سوال یہی ہے، اگر تمہارے پاس جواب ہے تو تم جواب دو. کہا ٹھیک ہے چلو تم اپنے سوال کرو چاہے جتنے احمقانہ تمہارے سوال ہوں. کہا بتاؤ تمہارے پاس آنکھیں ہیں؟ کہاں ہیں. کہا آنکھوں سے کیا کرتے ہو؟ کہا آنکھوں سے ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کان ہے؟ کہا کان بھی ہے. کہا کان سے کیا کرتے ہو؟ کہا کان سے ہم جو ہے آوازوں کو سنتے ہیں. کہا تمہارے پاس زبان ہے؟ کہا ہاں زبان بھی ہے. زبان سے کیا کرتے ہو؟ کہا زبان سے ہم جو ہیں پانی کے اور دوسری غذاؤں کے جو مزے ہیں ان کو چکھتے ہیں. کہا کہ تمہارے پاس ہاتھ ہیں؟ کہا ہاں ہیں. ہاتھ سے کیا کرتے ہو؟ کہا ہاتھ سے ہم ایک چیز اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دیتے ہیں. کہا پیر ہیں؟ کہا ہاں ہیں. پھر ہشام نے کہا پیروں سے کیا کرتے ہو؟ کہا پیروں سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں. پھر آخر میں بہت مناظرے کو مختصر کرتے ہوئے آخر میں ہشام نے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ تمہارے پاس دل ہے؟ کہا ہاں دل بھی ہے. کہا دل سے کیا کرتے ہو؟ دل سے عمرو بن عبید نے جواب دیا کہ جب ان اعضاء اور جوارح پر کسی بھی طرح کا کوئی شک آتا ہے، جب ان کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے یا نہیں کرنا ہوتا ہے تو یہ شک میں پڑ جاتے ہیں، تو اپنے شک کے مراجعے کے لیے یہ دل کا استعمال کرتے ہیں. جب کسی بھی طرح کا کوئی شک ہوا تو یہ دل کی طرف اس کو مراجعہ دیتے ہیں، دل کی طرف مراجعہ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اور دل پھر بتاتا ہے کہ بھائی یہ کرو اور یہ نہ کرو. تو ہشام نے سوال کیا کہ یہ تمہارے اعضاء و جوارح، تمہارے کان، آنکھ، ناک، جو تمہارے زبان ہے، تمہارے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یہ سب کے سب صحیح و سالم ہیں، اس کے باوجود تم دل سے بے نیاز نہیں ہو، دل کی ضرورت ہے تم کو؟ کہا بالکل دل سے بے نیاز نہیں ہے، گرچہ جتنا ہی سالم کیوں نہ ہو. کہا جب تک دل نہیں ہوگا تم کچھ نہیں کر سکو گے، تم اپنے اس شک کو حل نہیں کر سکو گے. کہا بالکل نہیں حل کر سکیں گے. تو ایک مرتبہ ہشام نے فرمایا سبحان اللہ کہ اللہ نے تمہارے اس مختصر سے بدن کو تو ایک ایسا امام دے دیا
کہ جس کے ذریعے تم اپنے شکیات کو حل کرتے ہو، اپنے شبہوں کو حل کرتے ہو، لیکن پوری امت کو بغیر امام کے چھوڑ دیا کہ وہ شبہے میں رہیں اور اختلاف کرتے رہیں اور کوئی شک نہ کریں۔ بس یہ سننا تھا کہ عمرو بن عبید کانپ گیا، کہا تم ہشام ہو؟ جیسے ہی یہ دیکھیے امام کے شاگرد کی آپ معرفت کو دیکھیے، اور دوسرا جو امام کے شاگرد کے سامنے ہے اس کی معرفت کو دیکھیے کہ جیسے ہی اس طرح کی باتوں کو سنا تو سمجھ گیا۔ کہا کیا تم ہشام ہو؟ کہا نہیں میں ہشام نہیں ہوں۔ کہا اچھا تو یہ بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں کوفے کا رہنے والا ہوں۔ کہا تب تو تم ہشام ہو۔ جیسے ہی ہشام نے یہ مناظرہ سنایا تو امام خندہ زن ہوئے، امام کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ آئی۔ تو یہ کیونکہ امام کی تعلیمات کا نتیجہ تھا، یہ اس دور سے امام نے استفادہ کیا تھا کہ کس طرح سے اسلامی تعلیمات اور جو اسلامی معارف ہیں ان سب کو کس طرح سے پھیلایا ہے۔ یہ اسلام، یہ امام کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں کہ جنہوں نے اپنی 65 سالہ عمر ان تعلیمات کو نشر کرنے میں وقف کر دی، اور مختصر، بہت مختصر کرتے ہوئے کہ وہی آخر میں رسول کی حدیث کہ جہاں پہ فرماتے ہیں ما منا الا مقتول او مسموم، کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ یا قتل کر دیا جائے گا یا اس کو زہر دے دیا جائے گا۔ جب منصور دوانقی کہ جو عباسی خلیفہ تھا، دوسرا عباسی خلیفہ، جب اس نے ان معارف کو پھیلتے ہوئے دیکھا تو تمام حربے اپنائے۔ کبھی ابو حنیفہ سے کہا کہ جا کے درس دو، کبھی کسی سے کہا کہ تم مفتیوں کو لے کے ہمارے دربار میں آؤ تاکہ نعوذ باللہ جعفر ابن محمد کو ہم رسوا کر سکیں۔ جب اپنے تمام ان حربوں میں وہ ناکامیاب رہا تو پھر اس نے اپنا آخری حربہ اپنایا اور امام کو مختلف امام کے اوپر وار کیے، مختلف طرح سے امام کے اوپر حملہ کروایا اور آخر میں زہر دیا۔ یہ جو حملہ کروایا ہے کیسا حملہ تھا؟ بس آخری کا 1 منٹ، یہ کیسا حملہ تھا؟ کیونکہ ہماری جو مجالس ہیں ان کا طریقہ یہ ہے، ہم کسی بھی معصوم کا ذکر کریں لیکن ہم جب ختم کرتے ہیں تو ہم کربلا پہ لا کے ختم کرتے ہیں۔ لہٰذا امام کے اوپر کس طرح کے حملے ہوئے؟ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا گیا کہ امام کے گھر میں آگ لگا دی گئی۔ جیسے ہی گھر میں آگ لگی تو امام دوڑتے ہوئے گھر سے باہر آئے، اپنے اہل و عیال کو گھر سے باہر نکالا۔ راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی میں امام کی خدمت میں پہنچا تو امام زار و قطار رو رہے تھے۔ سبب پوچھا کہ مولا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس گریہ وزاری کا کیا سبب ہے؟ کیا آپ کے اوپر بہت کیسی مصیبت آ پڑی کہ جو آپ رو رہے ہیں؟ آپ تو بالکل صحیح و سالم ہیں۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو میں اپنی مصیبت پر نہیں رو رہا ہوں، جب میں نے اپنے گھر سے ان خواتین کو نکلتے ہوئے دیکھا اور جب میں نے اپنے گھر پہ آگ لگتے ہوئے دیکھا تو مجھے عصر عاشور وہ کربلا کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں تو بڑا خوش قسمت ہوں کہ جب میں نکلا تو صحیح و سالم نکلا۔ میں نے اپنے باپ کے گلے کو، میں نے اپنے باپ کے سر کو نوک نیزہ پہ نہیں دیکھا۔ جب میرے گھر کی عورتیں اور میرے گھر کے بچے جب گھر سے باہر نکلے تو وہ پورے حجاب میں تھے، لیکن ہائے میرے جد امام زین العابدین کہ جب خیموں میں آگ لگائی گئی تو کس طرح سے بے پردہ رسول کی بیٹیاں، رسول کی نواسیاں کس طرح سے گھر سے باہر نکلیں، اور کس طرح سے جب امام باہر آئے اور ایک مرتبہ تشریف لائے جب خیمے کے باہر تو کیا دیکھا کہ بابا کا سر ہے وہ نوک نیزہ پر معلق ہے، تلاوت کلام پاک میں مشغول ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔